بات یہ کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا، اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور سارے کے سارے ینگ جنریشن، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا، جن کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا، اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے، جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی، اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی، اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے۔ لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے، ان کے شہداء کو کہیں گنا نہیں جاتا، جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے، کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں، ایک ڈیفینسو نظام ہے، سولین ایجنسی ہے۔ تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا، ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں، یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے، اور وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کریں، جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے۔ لیکن آپ کو پتا میرا تو یہ مزاج نہیں، میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں، اور میں اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں، خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں، خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں۔ یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کرتا ہوں، تو یہ تو منافقت ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں ظاہر اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، بہرحال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ عید کی چھٹیاں، یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ میکینیکل انجینئر، اور نیس کام کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی۔ اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے، اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی، کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے۔ اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی ایک فیک قسم کی ایف آئی آر اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھیں ایف آئی اے میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا انہوں نے۔ تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی، جھوٹو۔ مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانا کے کلمے پڑھائے نے۔ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا۔ بابے نے مار دیتے، ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے یکم شوال کو، یعنی شیطان لعین، اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے
اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ, جتنی مرضی چلاؤ, کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا, نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے, نہ میرے پاس جو ہے وہ DGISPR والا بجٹ موجود ہے, نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں, میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے, یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی آپ چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے, جس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے, جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں, اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں, تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو, سیکورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, تو سب سے زیادہ تو سیکورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرس ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی, یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی, اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا, پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا, کوئی پارٹی نہیں بنانی, نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگت چکے ہیں, کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں, پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی, کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے, جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع, تو 5000 بندہ ہی ہوتا ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں, تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے, اکانومی کی جنگ ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اگر میں نے اعلی کار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار, جب پولیس کے ہیڈ نے مجھے فون کر کے خود یقین دہانی کروا دی کہ جی ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل, تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 2-3 گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں, ایلیٹ فورس, سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں. تو ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا, پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے, تو وہ کام میں خود تو نہیں کر سکتا. جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے یہ جو جعلی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر, پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی, اور یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا. یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے. ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے, اب بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو. کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ونریبل ہوتی ہیں, لوگ بدوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو. تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی. میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں, نیکسٹ بھی کروں گا. اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے, خواہ پولیس ہو, ایجنسیز ہوں, FIA ہو, ISI ہو, یا ہماری فوج ہو, یا جوڈیشری کو سپورٹیو ادارے ہوں, ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے
وکلاء کے مشورے کے ساتھ، سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں نا، اے کر دو جی، او کر دو جی، فلانی دفعہ کٹ دو جی، اے کر دو جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا، وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں، کون سے کیسز ایف آئی اے کے بنتے ہیں، کون سے پولیس کے بنتے ہیں، وہ ایک لالا ڈیٹیل ہے. تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی، کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے. میں نے کچھ وی لاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن، تو بھائی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا. مجھے بتائیں جب آپ ان کا نیریٹو ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونا ہے. کل تک بریلویوں کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول، باقی سارے فرقے گستاخ رسول. اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، چھاپا، مناظرے لڑے اس کے حق میں، تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی، سبع سنابل کی فتاوی رضویہ کے اندر، جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ. تو مجھے بتائیں ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا؟ کل تک جو یہ کتابیں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء کی تعریفیں کرتے تھے، میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی صراحتاً کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. میں نے ان کے سارے پول کھولے. تو اب یہ چیخیں نہ ماریں تو اور کیا کریں، کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں کہ جی انجینئر گستاخ ہو گیا. جی میں ہر اس شخص کا گستاخ ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے. ہاں الحمدللہ. دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق چار یار. اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں. انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے، حق تین یار نہیں ہے. یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکات، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے، صلح حدیبیہ کے صاحب بھی موجود تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. جی کیوں؟ اب کدھر کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اور نہیں دونوں ٹھیک. اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں، حضرت ابوبکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں، حضرت علی کے ساتھ چڑ نہیں جی مانتے ہیں حق چار یار. ہم نے کہا اچھا حق چار یار ہے، پھر پانچواں جو ہے نا وہ حق چار یار میں شامل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی. کہتے نہیں بعد میں زندہ باد نہیں، حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟ تو مجھے بتائیں چیخیں نا تو کیا کریں. حق چار یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے وہ تو حق چار یار کی بات کر رہا ہے، تم ماموں کو لے کے چل رہے ہو، اور اس ماموں کو جس نے حق چار یار کی مخالفت کی ہے. تو یہ چیخیں نا تو کیا کریں. اب رہ کے پیچھے وہابی. یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا. وہابیوں کا تو نعرہ تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. انہیں کیا پتا تھا کہ بخاری سے 2812 نکل آئے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی. اور یہ تو ایک حدیث کیا ہے، اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں. ان کو حاکم سے روایت بتائے گی قرآن اور سنت. الموطا امام مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے. اور مسلم میں جو 4 حدیثیں تھیں قرآن اور اہل بیت، نہ ان کے بزرگوں کو پتا، نہ ان کے علماء کو پتا، نہ ان کی پبلک کو پتا. الٹا جن علماء نے اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن پہ کتابیں لکھی، ان میں سے قرآن اور اہل بیت میں سے اہل بیت کو ختم کر کے سنت داخل کر دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے وہابیوں کے دیے تھے. تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نہ تو اور کیا کریں. ان کا نیریٹو جاتا رہا، کیونکہ اب ان کی عوام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث، آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے، اپنے سلف کو لے کے چلیں گے. اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. سلف میں صحابہ کو مانوں یا دوسری تیسری چوتھی صدی کے بزرگوں کو مانوں؟ میرا سلف تو عمار بن یاسر ہے. کبھی عمار بن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے. عمار بن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام اجمعین. ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں. میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں اکثر بخاری مسلم سے ہیں.
اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے، لیکن کیا بتائے لوگوں کو، آئے ہو نا داڑھ تھلے بابیو. ہاں میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا سارے فرقوں کے. اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے، کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے، باقی باتیں. وہ ماموں نے ان کو مروا دیا، پوری امت کو تو اللہ سے ماموں نے مروایا، اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا. ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت، چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا، وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا، میں مانتا ہوں سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ. تو آپ مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ کس منہ سے لوگوں کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو؟ پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری.